چودھری صاحب، جو آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ایسٹ ورڈ لکنگ سیکیورٹی پیراڈائم کی طرف دنیا جائے گی اور پاکستان کو بھی جانا چاہیے. چائنا کی آپ بات کر رہے ہیں، سعودی عربیہ اب ہمارے ساتھ ظاہر ہے، چائنا کے ساتھ ہمارا آلریڈی اس میں تو کوئی ٹرو اوپینینز ہے ہی نہیں. جو چشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کا یہ جو کل والا معاہدہ ہے، اس نے آنے والے کل کے لیے بہت بڑی بڑی اپرچونیٹیز جو ہیں پاکستان کے لیے اور سعودی عربیہ کے لیے اور مسلم ورلڈ کے لیے کھول دی ہیں. اور عین ممکن ہے ویسے تو جو بدماش ہوتا ہے نا، وہ اس کو اپنا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، خواہ وہ اسرائیل ہو یا انڈیا ہو. انہوں نے اس کو بھی جی ساڈا کی کر لیں گے، جی 0+0 کی کر لے گی، لیکن دس از ناٹ دی کیس. پاکستان ایز اے وکٹوریس کنٹری از ریکگنائز آل اوور دی ورلڈ، اور اسی کے طور پر اب ٹریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان، خواہ وہ آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے دشمن ہیں. میں اس سے زیادہ نہیں جاتا. تو ابھی ہم نے چشتی صاحب جو ہے نا، کیونکہ یہ ان کا ویسے بھی سارا بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے اور آج بھی ماشاءاللہ اپنے کام پر نظر آئے ان کی، لیکن آج ان کو ذرا جلدی جانا تھا. تو اینی وے ہیونگ سیڈ دس، یہ ہماری جو ضرورت ہے ان دی گیون سچویشن، عوامی جمہوریہ چین اور روس، ان کے ساتھ بھی اس سے بڑے پیمانے پر ہمیں ایگریمنٹس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کی فلاح اور ملک کی ترقی پر توجہ دے سکیں. چشتی صاحب حسن بھی کامنٹ کر لیں، پھر آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجیے. حسن، یہ مارکہ حق کے ثمرات ہیں. دنیا کو ہم نے اسٹیبلش کیا، 6-0 کا جو تھا نمبر ہے وہ دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. اور ہمارے عرب بھائی جب انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہو رہے تھے، خبریں آ رہی تھی کہ یار بس کرو، لڑائی وہ نہ کر دیتے انڈیا نے، صلح صفائی کرو، ایسا نہ ہو کہ معاملات خراب ہو جائیں. تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ نہیں بھیا، ہم نے جواب دینا ہے. اگر قطر نے جواب دیا ہوتا تو یہ سارے معاملات خراب نہ ہوتے. تو آپ نے 2 دن پہلے یہ بات کی تھی اگر یہ انہوں نے ہوش کے نہ لے تو اگلا سعودیہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. آپ نے کہا ڈیفنس پیکٹ ہے، میں نے کہا تھا نہیں، آپ نے کہا ہے، میں نے کہا تھا نہیں. ڈیفنس پیکٹ ایک ہمارا آلریڈی انفارمل ہے، یہ چشتی صاحب اس بات کر دیں گے، وہ آلریڈی ہمارے ملٹیپل پیکٹس ہیں، لیکن دس از another لیول ہے. جی لیکن یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. یہ بیسکلی یہ بہت بڑا کینوس ہے. اس میں بہت سی چیزیں اس کے امبریلا کے نیچے آئیں گی. لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، سعودی عرب ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. ہمارا یہ ڈیفنس کا جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، یہ ایگریشن کے لیے نہیں ہے، یہ ڈیفنس کے لیے ہے. ہم نے ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے جو حرمین شریفین ہیں ان کی حفاظت کے لیے، دیکھیں اگر ہمارا معاہدہ نہ بھی ہو نا، تو بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، ہمارے لیے اپنے اس ملک سے زیادہ ہم جو ہے زیادہ حرمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، زیادہ پاک دیکھتے ہیں جناب مکہ مکرمہ کو اور مدینہ طیبہ کو. ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں جی ان 2 شہروں کی حفاظت کے لیے. یہ تو ہمارا جو ہے یہ ایمان ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ امت مسلمہ کے اندر سب سے بڑی ایک سعادت ملی ہے پاکستان کو کہ پاکستان کو اللہ نے جو ہے اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کامیابی بھی ہم نے مارکہ حق میں حاصل کی تھی، اس میں بالکل ہماری افواج کی شجاعت تھی، ہم نے بالکل اپنی جو ہے وہ صلاحیت کے ساتھ ان کو ہرایا، لیکن اللہ کا فضل تھا اور اللہ کا حکم تھا. تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان سے اور افواج پاکستان کے ذمہ کی ہے. اور اس حوالے سے جو کوپریشن، دنیاوی چیزیں ایک طرف ہیں جی، وہی بات ہے، دنیاوی چیزیں ایک طرف ہیں، ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے، ہماری افواج بھی اپنی جو ہے نا خون کا آخری قطرے تک جو ہے اس کی حفاظت کے لیے مامور ہے. اور یہ بات سعودیز کو اس کا علم ہے. اور دوسری بات، جہاں تک رہا سوال قطر کا، تو قطر کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ ہمارا آنے والا ہے بالکل، اور یہ دنوں کی بات ہے. اور یہ صرف قطر ہی ہوگا. اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں نا مختلف ممالک، اور ممالک نہیں ہے جی، صرف قطر کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کمنگ نیکسٹ. آلریڈی خبریں آ رہی ہیں. چشتی صاحب فائنل ریمارکس، آلریڈی ہم ملٹیپل جو ہے ڈفرینٹ ڈیفنس ایگریمنٹس تو سعودیہ کے ساتھ ہمارے ٹریننگ کے حوالے سے بھی تھے. ہماری کچھ فورسز آلریڈی وہاں پہ ڈفرینٹ جگہوں کے موجود ہیں، ایئر فورس کے ساتھ بھی سارا معاہدہ، وہ بھی ذرا ہائی لائٹ کر دیجیے گا. اور فائنلی جس کو کنکلوڈ آپ نے
کرنا ہے کہ واٹ نیکسٹ، اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو چوئی صاحب کا سوال ہے کہ لارجر کینوس اس ریجن کے حوالے سے. دیکھیے، جو چوئی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور حسن صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہمارا ٹریڈیشنل اور ہسٹوریکل ریکارڈ ہے کہ ہم نے اپنی سوورینٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. وہ تو ظاہر ہے ہمارے پہ ذمہ داری ہے، اور ہم نے مڈل ایسٹ کی بہت کیا ہے. بہت سارے ملکوں کو ہم نے سیکیورٹی اور ڈیفنس دیا ہے، اور اس کے باوجود آپ نوٹ کریں کہ ہماری وہ ریلیونس نہیں بنی تھی جو مئی 2025 میں بنی ہے. اور دنیا کو ہم نے، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے یہ ارن کی. اب یہ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے. ہمارا ہسٹوریکل ریکارڈ 1967-73 عرب اسرائیل وار میں بھی ہے. اسرائیل نے آج تک صرف 5 جہاز ہوا میں کمبیٹ میں تباہ کروائے ہیں پوری جب سے اسرائیل بنا ہے. 5 کے 5 پاکستانیوں نے مارے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، ایک آئزر وائزمین ان کے ہیں، ایئر فورس کے چیف تھے اسرائیل کے، وہ بعد میں اسرائیل کے صدر بنے. ان کی کتاب میں انہوں نے ہمارے ایئر فورس چیف کی، ایئر مارشل نور خان کی تعریف کرتے ہوئے انگریزی میں کہا، میں اردو میں کوشش کرتا ہوں، انہوں نے کہا نور خان ایک زبردست آدمی ہے اور میں خوش ہوں کہ وہ ایجپشن نہیں پاکستانی ہے. یعنی وہ چپتے تھے کہ شکر ہے یہ میرا دشمن نہیں ہے. آپ ذرا ویژولائز کریں، اور میں 60s-70s کی بات کر رہا ہوں. یہ تو اسرائیل کو آج بھی یاد ہونا چاہیے کہ اب یہ ایک ایکسکلوسیو ریلائنس جو تھی امریکہ کے اوپر عرب دوستوں کی، وہ ختم ہو گئی ہے. آئل فار سیکیورٹی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. گریٹر اسرائیل کا جو آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اس سے میرا خیال ہے سمندر میں کہیں ڈوب جائے گا یہ کانسیپٹ بھی جو وہ کر رہا تھا. اگر یہ ملک اور اکٹھے آتے ہیں، اور حسن صاحب کہہ رہے ہیں اگر اور ملک بھی آتے ہیں، جو کہ آنے چاہیے، کیونکہ یہ اب میں کل پرسوں سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اٹس اے میٹر آف ٹرن، اٹس ناٹ اے میٹر آف چانس. باری کا ہے کہ کس کی باری پہلے آنی ہے، اور باریاں تبھی آتی رہیں گی اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے. تو یہ ہائی ٹائم ہے ہم اکٹھے ہوں، ریزالو اکٹھا کریں. پاکستان کی ظاہر اکنامک اسٹرینتھ وہ نہیں ہے جو ان ملکوں کی ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہمارے وار ایکسپیرینسز ہے، حوصلہ ہے، اور وکٹری کا ریکارڈ ہے الحمدللہ ہسٹوریکلی ہمارے پاس.